بسم اللہ نور خدا، بسم اللہ شمس. اور امام بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت سے قبل یہ بشارت دیتے ہیں کہ ایک خاتون کی ولادت ہوگی جو بنت موسی بن جعفر ہوگی. امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہوں گی جنہیں قم میں دفن کیا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیے کہ امام علیہ السلام اس سے پہلے کہ بی بی کی ولادت ہو، بی بی دنیا میں تشریف لائیں، امام علیہ السلام پہلے ہی بشارت دے رہے ہیں. اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام علیہ السلام قم کو اور اس مقام کو اہل بیت کا حرم قرار دے رہے ہیں. اور اسی طرح اگر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا علمی مقام دیکھا جائے، علمی مرتبہ دیکھا جائے، تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ امام موسی کاظم علیہ السلام سے کچھ مسائل پوچھنے آئے، کچھ سوالات لے کر آئے، مگر جب گھر پہ تشریف لے آئے تو امام موسی کاظم علیہ السلام موجود نہ تھے، مگر ان کی دختر بی بی معصومہ قم گھر پہ موجود تھی. جب وہ سوالات لائے گئے، جب امام کو موجود نہ پایا، بی بی معصومہ قم نے اس کے جوابات تحریر فرما دیے، جوابات عطا کیے، اور یہ لوگ چونکہ ان کو جانا تھا روانہ ہوئے. راستے میں امام موسی کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ملاقات جب ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ ہم اس طرح سے کچھ سوالات پوچھنے آئے تھے، مگر آپ گھر پہ نہ تھے، تو یہ جوابات آپ کی دختر نے ہمیں عطا کیے ہیں. جب امام موسی کاظم علیہ السلام نے وہ جوابات پڑھے تو ایک مرتبہ فرمایا فداہا ابوہا. عجب مقام و مرتبہ ہے، عجب فضیلت ہے یہ فداہا ابوہا. یعنی آپ دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں فرما رہے ہیں کہ جناب سیدہ کون ہیں؟ ام ابیہا، باپ کی ماں ہیں جناب سیدہ، ام ابیہا ہیں. وہاں وہ مرتبہ ہے، وہ بھی فاطمہ ہیں، یہ بھی فاطمہ ہیں کہ ایک امام حجت خدا، انسان کامل، مرکز ممکنات کیا فرما رہے ہیں کہ فداہا ابوہا، کہ باپ قربان ہو جائے، ابوہا اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے. کون؟ امام. یعنی ایک امام جب یہ فرما رہے ہیں ایک اس حیثیت سے کہ وہ امام ہیں، تو یہ ایک عجیب مقام ہے. اللہ اکبر. یہ ولایت میں ایک عجیب مقام ہے. جب بھی آپ دیکھیے، جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ. آپ پر سلام ہو اے بی بی ہمارا. کون؟ بنت ولی اللہ، ایک ولی خدا کی بیٹی، دختر. اخت ولی اللہ، امام رضا علیہ السلام کی بہن. کیا فضیلت ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب بھائی کا تذکرہ ہوا تو اس طرح سے تذکرہ ہوا کہ آپ بہن ایک ولی خدا کی، امت ولی اللہ. آپ پھوپھی ہیں، اماں ہیں کس کی؟ ولی اللہ. اللہ اکبر. جب بھی آپ دیکھیے ایک لقب ہمیں ملتا ہے کہ ولیت اللہ. ولایت عجیب مقام ہے ولایت میں. بس بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہ جن کا علمی مرتبہ دیکھا جائے، مقام و منزلت دیکھی جائے، واقعاً عجیب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج قم کی جو رونق ہے، جو علمی رونق ہے، جو علمی حیثیت ہے قم کی، اگر وہ بھی ہے تو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی مرہون منت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی بی بی معصومہ قم کے در پہ ہی جاتا ہے تاکہ وہ اس مکتب اہل بیت سے کچھ ایک نور حاصل کرے، کچھ علم حاصل کرے، علوم آل محمد کے لیے اس کا دل جو ہے وہ کھل جائے. یہی وجہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ مجتہد بزرگوار ایت اللہ فاضل لنکرانی، انہوں نے چاہا کہ میں آیہ تطہیر کے حوالے سے کچھ مطالب کو حاصل کروں، کچھ نکات حاصل کروں. وہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے روزے پہ آئے اور دعا کی، توسل کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو مجھے ایسے نکات ملے، ایسے نکات میرے ذہن میں آئے تطہیر کے حوالے سے کہ اگر میں 50 سال مطالعہ کرتا
تو شاید میرے ذہن میں وہ نکات نہ آتے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ علم اگر عطا ہو رہا ہے تو اسی بیوی کے در سے عطا ہو رہا ہے۔ اسی طرح تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کی جس کی آنکھوں کا نور کم تھا، اس نے بی بی معصومہ قم کے حرم کی خاک کو آنکھوں میں لگایا تو اس کا نور بڑھتا چلا گیا، نور میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بس یہ در در کرامت ہے، یہ در در طہارت ہے۔ اگر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی محبت ولی خدا امام رضا علیہ السلام سے دیکھی جائے تو 1 سال گزر گیا کہ بھائی سے جدا ہو گئی تھی، مدینے میں تھی، اور یہ برداشت نہ ہوا کہ 1 سال سے بھائی کی زیارت نہیں کر رہی ہیں، تو ارادہ کیا کہ بھائی کی زیارت کے لیے، ایک ولی خدا کی زیارت کے لیے وہ سفر اختیار کرے۔ یعنی جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا شریک کار امامت تھی 61 ہجری میں، اسی طرح بی بی معصومہ قم شریک کار امامت ہیں، مگر اپنے دور میں۔ بس جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سفر کیا، ویسے ہی بی بی معصومہ قم بھی سفر کر رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ امامت کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ امامت سے عشق اور محبت کے لیے۔ یعنی وہ شوق ہے، شوق زیارت ہے، تڑپ رہی ہیں بی بی۔ جب سفر کیا اور یہ قافلہ ساوا کے مقام پر پہنچا، راوی لکھتا ہے کہ ساوا کے مقام پر حملہ کیا گیا۔ جب حملہ کیا تو بی بی کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے انہیں شہید کر دیا گیا، اور بی بی پر جب یہ غم گزرا، اللہ اکبر، یہ مصیبت گزری، تو بی بی نے پوچھا کہ قم یہاں سے کتنا دور ہے؟ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے، قم میں ہمارے چاہنے والے ہیں۔ قم کا راستہ بتایا گیا، بی بی کو قم لایا گیا، بی بی کا استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد 17 روز بی بی معصومہ قم میں رہیں اور عبادت کرتی رہیں، مگر بی بی کو زہر دیا گیا اور زہر نے اثر کیا۔ اس کے بعد 10 ربیع الثانی 201 ہجری کو بی بی کی شہادت واقع ہوئی۔ پروردگار عالم ہمیں اس کریمہ اہل بیت در بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے فیض حاصل کرنے کی توفیق